أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و کرم سامعین، یہ ایک مختصر سا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ان بچوں نے امتحان دیا اور پھر اس کے بعد آج ان کا رزلٹ ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی۔ اللہ آپ حضرات کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے اور ہمارے بچوں کے سینوں میں اللہ اپنا قرآن محفوظ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ویسے تو ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی، لیکن کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں جتنی بھی اللہ نے نازل کی وہ کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، لیکن قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی زبر، زیر، پیش، نقطہ، ہر چیز اسی پر الحمدللہ۔ اور یہ نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ قرآن کریم کا نسخہ اٹھائیں گے کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ حفاظت کس طرح ہوگی؟ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس طرح وہ چاہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہمارے اور آپ کے بچوں کو چنا۔ یہ اس رب کی مہربانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیلوں سے کرائی، ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ نے ان کے مقابلے میں بھیجے، اپنے گھر کی حفاظت کرائی۔ جب اپنے کلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو کہ ان کے سینے میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا، اور ان کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بٹھا دی کہ اس کا کلام محفوظ ہو۔ اور آسان ہے، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اور دوسری بات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تعلیم تو ضرور دیتے ہیں، الحمدللہ، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ تعلیم دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھاتے۔ ہم کہتے ہیں بس صرف مسلمان ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں بچے بس کافی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کریم جیسے ہم دنیا کی دوسری تعلیموں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہو اس سے پڑھواتے ہیں، تو قرآن کریم کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو ابتدا میں، اگر یہ قرآن کریم ایسی زبان ہے کہ جو ایک دفعہ بچے کی زبان پر جس طرح کے الفاظ چڑھ جاتے ہیں نا، تو دوبارہ اس کو تصحیح کرانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں ہی کوشش کی جائے کہ اچھے قاریوں سے پڑھایا جائے، تاکہ ہمارے بچہ اللہ کا کلام خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے میں اس کو جو ہے وہ تلاوت کرے۔ تو اب چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو
تو مولانا نذیر فاروق کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیں۔ تو بچے جو ہے وہ ابھی یہ چونکہ ابتدائی ہے بچے، ابھی ان کا جو ہے یہ ہے کہ ابھی نورانی قاعدہ کسی کا پورا ہو گیا ہے، کسی کا آدھی نماز ہو گئی ہے، کسی کا کچھ صورتیں یاد ہو گئی، اس طرح ہے۔ ابھی چونکہ اسٹارٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ پیغام ہے اور اس کا یہ نظام ہے، اللہ اس کو آگے بڑھائے گا، تو انشاءاللہ بچے اسی طرح آگے چلتے رہیں گے۔